السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا اپنی آپ و تاب سے کائنات کو منور کر رہی ہے۔ کربلا مولا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کو بھی جلد مولا کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا مولا کے مطابق 2 محرم الحرام 1446 ہجری قمری ہے اور 9 جولائی 2024 عیسوی۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1517 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ منگل کا دن امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں میرے دائیں سے بائیں جانب منقبت خان نوحہ خان جناب عمران علی آوان صاحب اسلام آباد پاکستان سے، اور درمیان میں موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید متین اکبر رضوی صاحب نجفی جارچوی یو پی انڈیا سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں منقبت خان نوحہ خان مولانا سید فرمان علی رضوی کربلائی صاحب اکبر پور امبیڈکر نگر یو پی انڈیا سے۔ آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ۔ محرم کے ایام کربلا مولا یقیناً بیان سے باہر ہے اور اس میں اظہار عقیدت یقیناً مولا کے ذکر سے ہی کیا جا سکتا ہے، تو چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت عنایت کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ ہائے کرتا رہا ہے ذبح کی
کوشش کہاں کہاں، خنجر کی ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان، ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش فرمایا، دعائیں خداوند متعالی ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ اب ہم خدمت میں پہنچتے ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید متین اکبر رضوی نجفی جارچوی یو پی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا کی تعزیت پیش کرتا ہوں، شریف کو پیش کرتے ہیں۔ سلامت رہے۔ یقیناً تبسل کی گھڑیاں ہیں اور چاہوں گا آپ کی زبان مبارک سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہو۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم رب الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، متوجہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ شعور عشق جہاں کو سکھا رہے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، واہ واہ، سرکار کی بارگاہ ہے بین الحرمین شریفین۔ ماشاءاللہ۔ شعور عشق جہاں کو سکھا رہے ہیں حسین، خدا کے عشق میں سر کو کٹا رہے ہیں حسین۔ واہ واہ۔ شعور عشق جہاں کو سکھا رہے ہیں حسین، خدا کے عشق میں سر کو کٹا رہے ہیں حسین۔ شعر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ شہید راہ حقیقت کبھی نہیں مرتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ مصرع اولا ہے اور اس میں دعویٰ ہے ماشاءاللہ کہ شہید راہ حقیقت کبھی نہیں مرتا، تبھی تو نیزے سے قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، شہید راہ حقیقت کبھی نہیں مرتا، سبحان اللہ، شہید راہ حقیقت واہ واہ واہ، کبھی نہیں مرتا، تبھی تو نیزے سے قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ اور یہ بھی مصرع اولا ہے دعوے کے طور پر، مصرع ثانی میں دلیل ہے۔ شہید راہ حقیقت کبھی نہیں مرتا، تبھی تو نیزے سے قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ تو نظام فطرت انسان بدل نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، نظام فطرت انسان بدل نہیں سکتا، مگر اسے بھی بدل کر دکھا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کمال ہے جناب، واہ واہ واہ۔ نظام فطرت انسان بدل نہیں سکتا، مگر اسے بھی بدل کر دکھا رہے ہیں حسین۔ جو دیکھ نہ ہو اجل کی شکست کا منظر، اللہ، جو دیکھ نہ ہو اجل کی شکست کا منظر، چلو وہاں پہ جہاں سر کٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کمال ہے جناب، واہ واہ واہ، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ۔ جو دیکھ نہ ہو اجل کی شکست کا منظر، اجل کی شکست کا منظر، چلو وہاں پہ جہاں سر کٹا رہے ہیں حسین۔ فقیروں غریبوں مسکینوں، چلو نصیب کی خیرات مانگنے والوں، چلو نصیب کی خیرات مانگنے والوں، سنا ہے حر کا مقدر بنا رہے ہیں۔ چلو نصیب کی خیرات مانگنے والوں، سبحان اللہ، سنا ہے حر کا مقدر بنا رہے ہیں حسین۔ تو میاں ندا فرشتوں کی ہے با ملاحظہ ہوشیار، یہ روز حشر ہے تشریف لا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ، یہ روز حشر ہے تشریف لا رہے ہیں لا رہے ہیں حسین۔ واہ،
عجیب و غریب کیفیت کا شعر ہے جناب یہ. بسم اللہ. عجیب و غریب حساس کا شعر. ندا فرشتوں کی ہے با ملاحظہ ہوشیار. یہ روز حشر ہے تشریف لا رہے ہیں حسین. کفن میں خاک شفا ہو تو ایسا لگتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کفن میں خاک شفا ہو تو ایسا لگتا ہے لحد میں جیسے میرے ساتھ جا رہے ہیں جناب. کفن میں خاک شفا کفن میں خاک شفا ہو تو ایسا لگتا ہے لحد میں جیسے میرے ساتھ جا رہے ہیں حسین. یا حسین خلیل عزم حسینی کی داد دو بڑھ کر. کفن میں خاک شفا ہو تو ایسا لگتا ہے لحد میں جیسے میرے ساتھ جا رہے ہیں حسین. ہے خلیل خلیل عزم حسینی کی داد دو بڑھ کر جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. خلیل عزم حسینی کی داد دو بڑھ کر جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین. مکتبی ملاحظہ فرما لیجئے گا. نماز عشق میں تیروں پہ کر کے ایک سجدہ متین لمحوں میں صدیوں پہ چھا رہے ہیں حسین. لبیک یا حسین لبیک یا عباس. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام. مولا آپ کی زبان اور قلم میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سید متین اکبر رضوی نجفی جارچوی یو پی انڈیا سے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب خدمت میں پہنچتے ہیں مولانا سید فرمان علی رضوی کربلائی اکبر پور امبیڈکر نگر یو پی انڈیا سے. اس وقت ہمارے ساتھ جو لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں ہم کربلا میں موجود ہیں اور نجف اشرف سے بھی لائیو سٹریمنگ ہمارے ساتھ شامل کی گئی ہے. تو مومنین جو دیکھ رہے ہیں یقیناً دو معصومین کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہوں گے. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. شمر خنجر کو روک لے آبی سوکھا ہے گالا. شمر خنجر کو روک لے آبی سوکھا ہے گالا. خلد سے فاطمہ زہرا کی آتی ہے صدا. شمر خنجر کو روک لے آبی سوکھا ہے گالا. دیکھو قرآن سے تطہیر نکل آئی ہے. خیمے سے زینب دلگیر نکل آئی ہے. روکے شبیر بھی کہنے لگے اننا لیلا. شمر خنجر کو روک لے آبی سوکھا ہے گالا. چکیاں پیس کے پالا تھا اسی دن کے لیے. کیا میرا راج دلارا تھا اسی دن کے لیے. رحم کر شمر میرے لالی نے کیا کی ہے خطا. شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا.
ماں کے زانوں پہ ہے سر زب کا گلا ہوتا ہے وعدہ طفلی کا کہیں یوں بھی ادا ہوتا ہے بال بکھرا ہوئے بن تے پیمبر نے کہا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا خلد سے فاطمہ زہرا کی آتی ہے صدا یا حسین یا حسین مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں بہت پیارا کلام مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان وہا خان مولانا سید فرمان علی رضوی کربلائی اکبر پور امبیڈکر نگر یو پی انڈیا سے اب ہم خدمت میں پہنچتے ہیں منقبت نوحہ خان عمران علی آوان صاحب اسلام آباد پاکستان سے بسم اللہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ایک صدا ایک نعرہ جو سینہ در سینہ نسل در نسل ہم تک پہنچے کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 رستہ ہے ہدایت کا کربلا رستہ ہے معرفت کا کربلا رستہ ہے استقامت کا کربلا رستہ ہے طاغوت سے لڑنے کا کربلا رستہ ہے استقامت کا اور جرت و بہادری کا اب کربلا تو ہو گیا رستہ کوئی بھی مسافر منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ راستے سے اشنائی نہ رکھتا ہو اب کربلا رستہ ہے منزل اس کی وارث کربلا امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں کربلا کی منزل امام زمانہ وارث خون حسین امام منتقم ہیں ان ایام کے ذریعے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کربلا کے ذریعے سے وارث کربلا تک پہنچ سکیں اور اپنی خلقت کے مقصد کو پہچانتے ہوئے خوشنودی محمد والے محمد اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں بے شک ماشاءاللہ پڑھی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پر اے بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کر تنہا مجھے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اللہ اکبر زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحبہ دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا
اللہ اس ماں سے منسوب ہے ہائے بھیا میری خوشیاں اللہ اللہ تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان ہائے ہائے شعبان کے اس چاند کو اللہ اللہ دیکھے گی جو بہنا اللہ اللہ یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا ہائے اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر ہائے ہائے لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر ہائے ہائے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا ہائے ہائے یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا ہائے ہائے بیٹی کے بہانے ہائے ہائے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا لبیک یا زینب لبیک یا حسین محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین بہت پیارا کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے ہم ہمیشہ مل کر عزاداری کرتے رہیں اور مولا کے نام کو اپنی نسلوں کی خاطر بلند کرتے رہیں سلامت رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت نوحہ کا عمران علی آوان صاحب اسلام آباد پاکستان سے اب ہم خدمت میں پہنچے ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید متین اکبر رضوی نجفی جارچوی یو پی انڈیا سے کی خدمت میں ماشاءاللہ ایام عزا ہیں اور ہر دل ہی کربلا کی طرف رواں ہے اور مولا کی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ ہم خود بھی کربلا میں موجود مولا کی بارگاہ میں دل کے ساتھ بدن بھی ہمارا کربلا میں موجود یقیناً مومنین کی توسلات جو ہم سے مربوط ہیں وہ توسل کے لیے کہتے ہیں اور خصوصاً ہم لوگوں سے اس طریقے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں جس طریقے سے ہم مولا کے زیادہ قریب ہوں یقیناً یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہم یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر رہ کر ان مومنین کے لیے ہم وسیلہ بنے ہوئے ہیں دعائیں پہنچانے کا اور وسیلہ خود ہے مولا کی ذات اور یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے درمیان اور مومنین کے درمیان باتیں پہنچانے کا ایک ایلچی اور ایک خط بردار کہیں رسالہ بردار قرار دیا ہے مولا کی بارگاہ میں آئیے مومنین کو توسل میں شریک کیجیے عنایت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارگاہ سید الشہداء ہے اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے میں بارگاہ سید الشہداء میں اور بارگاہ جناب عباس میں ان مومنین کی طرف سے نیابتاً دعا گو ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ذمے اور جنہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق الحسین جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے میرے معبود بحق آل محمد بحق الحسین ان کی مشکلات کو آسان فرمائے
پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عزا کا موسم ہے اور حسین کی بارگاہ میں نہ جانے کس کس طریقے کے لوگ اور نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کر رہے ہیں۔ میرے معبود ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اولاد کی حفاظت فرما۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان آج ذکر حسین علیہ السلام میں مشغول ہے اور مصروف ہے۔ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بارگاہ یعنی اپنی بارگاہ میں حسین علیہ السلام کے ذکر کو اور ذاکرین کو اور سامعین کو قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ بسم اللہ عنایت۔ اور پھر اس کے بعد ایک قصیدہ ہے کہ جو منقبت ہے جو میں غالباً کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، اور چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور کربلا ہے، میدان کربلا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو مولا قبول فرما لیں اور ان کی بارگاہ میں ان کے سامنے نظر کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے، وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے۔ جناب فرمان صاحب وہ کیسے لوگ تھے جو کربلا بنا کے چلے اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے۔ حسن مطلب سماعت فرمائیے گا کہ اور ایک خاک کو خاک شفا بنا کے چلے، صدا یزید نے چاہا کہ سر جھکا کے چلے۔ حسن مطلب ہے جناب، صدا یزید نے چاہا کہ سر جھکا کے چلے، میاں مگر حسین تھے نیزے پر سر اٹھا کے چلے۔ اللہ، صدا یزید نے چاہا کہ سر جھکا کے چلے مگر حسین تھے نیزے پر سر اٹھا کے چلے، اگر رکے تو نگاہوں پر روک دے لشکر۔ اللہ اللہ، واہ واہ، جناب عباس علیہ السلام، سبحان اللہ، واہ، اگر رکے تو نگاہوں پر روک دے لشکر، اگر رکے تو نگاہوں پر روک دے لشکر، چلے تو دوش پہ دریا کو بھی اٹھا کے چلے۔ اگر رکے تو نگاہوں پر روک دے لشکر، چلے تو دوش پہ دریا کو بھی اٹھا کے چلے۔ میاں یہاں پہ تشنہ لبی خیمہ زن ہے مقتل میں، یہ کربلا ہے جی، یہاں پہ تشنہ لبی خیمہ زن ہے مقتل میں، یہاں یہ حکم ہے دریا قدم دبا کے چلے۔ یہاں پہ تشنہ لبی، یہاں پہ تشنہ لبی جناب، یہاں پہ تشنہ لبی خیمہ زن ہے مقتل میں، تشنہ لبی خیمہ زن ہے مقتل میں، یہاں یہ حکم ہے دریا قدم دبا کے چلے۔ اور میاں حسین آ گئے مقتل سے نو کے نیزہ پر، حسین آ گئے مقتل سے نو کے نیزہ پر، یزید یس یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مقتل سے نو کے نیزہ پر، یزید یس یہ کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے۔ اور جسے خدا نے دیا ہے حسین سا رہبر، جسے خدا نے دیا ہے حسین سا رہبر، اسی کو حق ہے کہ دنیا میں سر اٹھا کے چلے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اسی کو حق ہے، ایام عزا کی عکاسی کر دی ہے ہم نے، واہ واہ واہ، جسے خدا نے دیا ہے حسین سا رہبر، میاں جسے خدا نے دیا ہے حسین سا رہبر، اسی کو حق ہے کہ دنیا میں سر اٹھا کے۔ اور یہ میاں حقیقت پر مبنی بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک عہد نے حسرت کے ساتھ دیکھا ہے، سبحان اللہ، ہر ایک عہد نے حسرت کے ساتھ دیکھا ہے، فراز وقت پہ قانون کربلا کے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر ایک عہد نے حسرت کے ساتھ دیکھا، واہ 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 واہ، ہر ایک عہد نے حسرت کے ساتھ دیکھا ہے، فراز وقت پہ قانون کربلا کے چلے۔ اور یہ شعر بھی ہے اور سوال بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ سوال ہے جو آج تک اس کا جواب نہیں، 1400 سال پہلے یہ سوال قائم ہوا تھا لیکن آج تک اس کا جواب نہیں مل پایا۔ ہر ایک عہد نے حسرت کے ساتھ دیکھا ہے، فراز وقت پہ قانون کربلا کے چلے۔ میاں تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں، تبسم جناب، تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں، یہ کیوں حسین کے ہاتھوں پہ مسکرا کے چلے۔ تبسم علی اصغر کا ترجمہ تو کریں، میاں
तबस्सुम अली असगर का तर्जुमा तो करें, ये क्यों हुसैन के हाथों पे मुस्कुरा के चले, और मक्तब भी समात फरमा लें, तबस्सुम अली असगर की भीख दे या रब, कि ये मतीन भी मुश्किल में मुस्कुरा के चले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे कलाम लिखे मौला, आपकी ज़बान में मौला मज़ीद तासीर अता फरमाए और एक कलम में मज़ीद बरकत हो और प्यारे प्यारे कलाम लिखते रहें मौला की बारगाह में, इसी तरीके से हदिया फरमाते रहें मौला, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद मतीन अकबर रज़वी नजफ़ी जारचवी यूपी इंडिया से, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ। इख्तितामिया कलाम के तौर पर हम पहुँचते हैं खिदमत आलिया मनकबत नोहा खां जनाब मौलाना सैयद फरमान अली रज़वी करबलाई अकबरपुर अम्बेडकर नगर यूपी इंडिया की खिदमत के अंदर। आपके पास 8 मिनट हैं, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। पूछता है शहे मज़लूम से गाज़ी रोकर, हाय हाय आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। पूछता है शहे मज़लूम से गाज़ी रोकर, आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। मैंने गिरते हुए ख़ैमे की तरफ जा देखा, हाथ में बाल सकीना के तसू खाकूजा, ढूंढती थी सर में दाजो मुझे उठ उठ कर, आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। पूछता है शह मज़लूम से गाज़ी रोकर, आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। आपको कैसे बचाऊं के बरसते हैं तीर, माफ करना के मेरे हाथ नहीं है शाबीर, सोच के चलते हैं अब क़ल्ब जिगर पर खंजर, आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। पूछता है शह मज़लूम से गाज़ी रोकर, आपके साथ सकीना तो नहीं आई। या हुसैन कुछ और पढ़ना चाहे, एक और कलाम। कहा हुसैन हाय हाय नाना, हाय हाय मैं सर कटाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। कहा हुसैन नाना, मैं सर कटाऊंगा। तुम्हारे दी के लिए बला बसाऊंगा। कहा हुसैन नाना, मैं सर कटाऊंगा। किया है आपसे वादा तो अपने वादे पर, किया है आपसे वादा तो अपने वादे पर,
وطن کو چھوڑوں گا سہرا میں گھر بناؤں گا کہا حسین نے نانا میں سر کٹاؤں گا اللہ شمیم مجھے کو یقین ہے کہ اپنے آقا سے شمیم مجھے کو یقین ہے کہ اپنے آقا سے قبول ہو گائے نوحہ شفا بھی پاؤں گا کہا حسین نے نانا میں سر کٹاؤں گا تمہارے دل کے لیے کر بلا بساؤں اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم. بہت پیارے کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے. یہ آنسو، یہ رکتیں، یہ تعزیتیں جو آپ نے پیش کی مولا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور آپ کی زبان میں مولا مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب مولانا سید فرمان علی رضوی کربلائی صاحب، اکبر پور امبیڈکر نگر، یو پی انڈیا سے. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. میں فردن دوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. منقبت خان نوحہ خان عمران علی آوان صاحب اسلام آباد پاکستان سے. یقیناً ایام اعزاں ہیں، مصروفیت ہیں. آپ نے مصروف وقت کو بہترین بنانے کے لیے ذکر کا اختیار کیا اور ہمارے پروگرام میں بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے نورانیت کی پیش کی. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا سلامت رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت پہ رہیں گے. جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا. اسی محبت کا امیدوار رہوں گا اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید متین اکبر رضوی نجفی چارچوی صاحب، یو پی انڈیا سے. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، ایام اعزاں ہیں. جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا اور آپ سے اسی محبت کا امیدوار رہوں گا کہ اپنے وقت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرمائیں. سدا سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو. اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا منقبت خان نوحہ خان مولانا سید فرمان علی رضوی کربلائی، اکبر پور امبیڈکر نگر، یو پی انڈیا. مولا آپ پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے. آپ نے مخصوص انداز میں ایک قدیمی نوحہ کے طریقے کو مومنین کے روبرو ہدیہ کیا، مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کی. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. کربلا میں موجود ہیں ہم آپ کے سب کے توسط سے اور وہ مومنین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کربلا کے توسط سے، کربلا کے سبب سے، مولا کے ذکر کے سبب سے، ان سب کے لیے دعائیں ہیں. بیماروں کی صحت کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جو مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے، بے روزگاروں کی روزگار کے لیے. اور ایام اعزاں ہیں، ان دنوں کے اندر حق گو حق کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ناحق کہنے والے ان دنوں میں بھی حق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مختلف انداز میں. بہرحال امام حسین علیہ السلام کے شہر سے مولا امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے پروگرام کے اختتامی الفاظ مولا کے ظہور کے لیے، ان کی تسلیت و تعزیت کے لیے، اللہم عجل ولیک الفرج. Sir